محترم میزبان محفل داعی محفل بانی محفل جناب سید فیصل متین صاحب برادران، برادر مکرم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور معزز اور محترم سامعین اور حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل پاک میں ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے این سعادت بدور بازولیز تان مقصد خدائے بخشندہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اوپر ایک چڑیا چہچہاتی ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھے حساب کا خوف نہیں ہے اور ہمیں حساب کا خوف ہے۔ اور ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے زمین پر ایک پڑا ہوا تنکا اٹھایا اور کہا کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا اور مجھے حساب کا خوف نہ ہو۔ انسان کی زندگی میں دو مرحلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے واقعات انسان کی زندگی کے صرف دو ہی ہیں، ایک اس کا دنیا پر آنا اور ایک اس کا دنیا سے جانا۔ دو واقعات اصلی ہیں، باقی سب اس کی تفصیلات ہیں، اور جس کو آخرت کا خوف ہو جائے وہ غالب کے الفاظ ہیں، گویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یعنی آخرت کا خوف اتنا خطرناک ہے، اتنا ہولناک ہے آخرت کا منظر۔ ہمارے نعت خان حضرات تو کہہ دیتے ہیں کہ لوکا میں نو آن رہا قبر اندھیری اور میں سونے ہوتے ہونے آنا جدی موڈے کملی کالی۔ مطلب نعت خان حضرات، شاعر حضرات ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ کالی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈرایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ڈرایا ہے، قبر کا خوف رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں قبر میں بڑوں بڑوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرین آئیں گے ان کے اوپر کے جسم کے حصے پر کپڑے نہیں ہوں گے، کالا سیاہ جسم ہوگا، نیلی آنکھیں ہوں گی، اور جسم تیل سے لپٹا ہوگا، تیل اس کو لگا ہوگا، مالش کیا ہوا ہوگا، اور اس کو دیکھ کر بڑے بڑوں کی سٹی گم ہو جائے گی۔ اور اس وقت جو سب سے فیصلہ کن سوال ہے وہ ہوتا ہے کہ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جاتی ہے، حضور کی قبر اطہر سے پردے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ بیک وقت آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، جنگوں میں تو ہزاروں مر جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سب کو کروایا جاتا ہے۔ بادشاہ رحیم نے حدیث میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے، صرف ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ یہ سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ لیکن باقی تمام جگہوں پر امام صاحب نے ماضی کے صیغے کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اصل جو اختلاف ہے مسلمانوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، وہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف ہو یا کافروں کا، مشرکین کا، یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا، جتنے اختلاف ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ آ جائے، حضور کا مقام سمجھ آ جائے تو انسان کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی وہ تھے مدینہ والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضور کے وسیلے سے مشرکین پر فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔
فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ جانے پہچانے آ گئے، کفروا بھی، ان کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی مدار ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہودی اور عیسائی اللہ کو مانتے تھے، مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہندو جو ہزاروں بتوں کو پوجتے ہیں، ہزاروں خداؤں کے ماننے والے ہیں، ان کے درمیان بھی ایشور کا تصور ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ حضور کا مقام سمجھ میں آ جائے، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوئے انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے ساتھ محض 23 سال رہے، محض 23 سال آپ کی نبوی حیات ظاہری ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں چلے گئے۔ اب حضور کا دنیا سے کوئی تعلق و علاقہ نہیں ہے، حضور کی تعلیمات علماء کے ذریعے قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی، یہی حضور کا دین ہے اور بس یہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا اب کوئی دنیا کے معاملات سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق جو ہے، یہ حضور کے شان اور مقام کو سمجھنے میں جو بنیادی ہمارا فرق ہے، اس کی وجہ سے امت کے اندر عظیم انتشار اور افتراق پھیل گیا۔ حضور کا مقام سمجھ میں آ جائے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ما زنام مصطفیٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام کائنات کے لیے، عالم جو ہے عربی میں یہ تمام کائنات کو کہا جاتا ہے، ما سوا اللہ کے ہر شے عالم میں شامل ہے، اور عالمین جمع ہے عالم کی۔ اور تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی جانتا ہے کہ عربی میں ایک چیز واحد ہوتی ہے، دو تثنیہ ہوتی ہے، اور تین یا تین سے زائد پھر جتنے لامتناہی ہوں وہ جمع ہوتے ہیں۔ تو دو جہاں نہیں ہیں، اللہ نے امکانات کا ایک وسیع دروازہ کھولا ہے، قیامت تک کے لیے تحقیق والوں کے لیے میدان کھول دیا۔ شیخ احمد دیدات کے ساتھ جب مناظرہ ہوا، انہوں نے کہا کہ سائنس لگی ہوئی ہے، مریخ پر زندگی کے آثار تلاش کر رہی ہے، چاند پر زندگی کے آثار تلاش کر رہی ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی ستارے پر، کسی سیارے پر زندگی کا وجود مل جائے تو تمہارا دین تو جھوٹا ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے اور آخرت کا معاملہ ہے، ایک یہ جہان ایک وہ جہان۔ تو فرمایا کہ ہمارے قرآن میں، ہمارے نبی کے کلام میں پہلی آیت نے بتایا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین جمع ہے، عالمون ہے، مجرور ہو کر عالمین ہو گیا، یعنی بے انتہا جہان ہیں۔ اللہ نے امکانات کے بڑے دروازے کھول دیے۔ علماء تحقیق نے، علماء اسلام نے 18,000 عالم کو گن کر بیان کیے۔ تو ما سوا اللہ جو شے ہے، جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، عالم میں شامل ہے، اور جس کے لیے رب ہے اس کے لیے رسول اللہ رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے، ما سوا اللہ ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ قابل غور بات ہے کہ عالمین کے لیے رحمت، لیکن محض 23 سال کے لیے، 23 سال کے بعد حضور کا دنیا سے کوئی تعلق و علاقہ نہ رہا۔ حضور رحمت ہیں، سراسر سراپا رحمت ہیں، لیکن محض 23 سال کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں، لیکن حضور کا موجود ہونا نہیں ماننا۔ یہ جو بنیادی تصور کا فرق ہے، یہ سمجھنا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے کہ تصور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، حیات کیا ہوتی ہے اور موت کیا ہے۔ ویسے تو اقبال نے کہا ہے ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز موت کے بعد ہوتا ہے، یعنی ایک اور زندگی سامنے موجود ہے، برزخی زندگی، سب کو حاصل ہے۔
ہر انسان چاہے مسلم ہو یا کافر ہو برزخی زندگی کا ہر بندہ قائل ہے. عذاب قبر برحق ہے اور زندگی نہیں ہے تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ اور قبر سے مراد وہ 6 فٹ کا گڑھا ہی نہیں ہے بلکہ جہاں مرنے کے بعد انسان موجود ہے، چاہے وہ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، چاہے وہ راکھ بنا کر اڑا دیا گیا، ساری چیزوں میں جہاں پر انسان موجود ہے وہ زندہ ہے اور اللہ نے اسے زندگی دی. یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی برزخی حیات حاصل ہے؟ سمجھنے کی بات ہے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ موت اور زندگی کی حقیقت کیا ہے. موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کی بھی 2 قسمیں ہیں اور حیات کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک موت عادی اور ایک ہے موت حقیقی. یوں ہی ایک ہے حیات حقیقی اور ایک ہے حیات عادی. حیات حقیقی کیا ہے اور موت حقیقی کیا ہے، یہ سمجھ جس دن آ جائے بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا اور حضور کا قیامت تک کے لیے زندہ ہونا، حاضر و ناظر ہونا بھی سمجھ میں آ جائے گا. عادی موت یہ ہوتی ہے کہ جب جسم سے روح نکل جائے، جسم سے روح نکل جائے تو اسے عادتاً موت کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا. موت کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اقبال ہی کہتا ہے موت کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہو جانا. یعنی یہ اعضاء جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ روح بھی جمع ہے، جسم بھی جمع ہے، ساری چیزیں جمع ہیں تو یہ زندگی ہے. جب یہ الگ ہو جائیں تو موت ہے. موت فنا کا نام نہیں ہے، مٹ جانے کا نام نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ عادی موت یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، یہ عادی موت ہے. اور حقیقی موت اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حیات باقی نہ رہے، حیات باقی نہ رہے، یہ حقیقی موت ہے. اور عادی حیات یہ ہے کہ روح جسم کے اندر ہو تو زندگی ہے، اور حقیقی حیات یہ ہے کہ روح جسم سے نکل بھی جائے تو زندگی موجود ہو. یہ ہے موت و حیات کی حقیقت، عادی موت اور حقیقی موت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت جگہ وفات کا ذکر ہوا ہے کہ حضور کی روح قبض ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مقبوض، بے شک میری روح قبض کی جانے والی ہے. ہمارا ایمان ہے، سرکار نے سچ فرمایا، حضور کی روح مبارک قبض کی گئی. اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. حضور نے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا انک میتون وانہم میتون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی موت ہے اور ان کافروں کے لیے بھی موت ہے. ذرا سا عربی جاننے والا، تھوڑا سا عربی جاننے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر موت کی کیفیت دونوں کی یکساں ہوتی تو اس کے لیے قرآن مجید میں اضافی جملہ نہیں لایا جا سکتا تھا. اس میں یہی فرمایا جاتا انک وانہم میتون. اے حبیب تم نے بھی اور ان کافروں نے سب نے مر جانا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جملہ الگ بیان کیا انک میت وانہم میتون. بے شک آپ کو بھی وفات ہونی ہے اور ان کافروں نے بھی مرنا ہے. تو مراد معلوم یہ ہوا کہ حضور کی موت کی کیفیت جدا ہے اور عام لوگوں کی، مسلمانوں اور کافروں کی موت کی کیفیت جدا ہے. بلکہ ہمیں کہنے دیجئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے نیک اور برے لوگوں کی وفات کا الگ الگ افعال بیان کیا. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نحمل من سوء. یہ ظالموں کی، گناہگار، کافر، فاسق، فاجر، ان کی موت کا ذکر کیا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. اللہ فرماتا ہے کہ جو طیبین کی روح ہے جب ان کو نکالی جاتی ہے فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں. اللہ نے عام مسلمانوں کے لیے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اچھے عمل جو مرد کرے، عورت کرے، جو مسلمان ہو ایمان کے ساتھ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو اس کی تو روح نکل گئی، اس کی تو روح نکل گئی. اللہ فرماتا ہے کہ اسے زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ مضمون تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے لیکن تھوڑی سی آگے چل کر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے قرآن مجید میں اللہ نے شہداء کے لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے،
بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں تم ان کے لیے گمان بھی نہ کرنا۔ سوچنے پر بھی اللہ نے منع کر دیا کہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مر گئے۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ شہید ہوئے، کیا وہ نبی مر گیا؟ اس نبی کو موت آ سکتی ہے؟ ایک لمحے کی موت ہے، روح کا قبض ہونا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر آ گئے مسجد نبی میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حضرت عمر فاروق تلوار نکال کر لے آئے اور کہا کہ من کانا، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عمر کو کہا ہٹ جاؤ عمر، اور کہا کہ من کانا یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے موت نہیں ہے۔ تو حضور کے لیے موت ہے، لیکن وہ ہمارے امام نے ایک جملے میں اس کو واضح کر دیا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کی موت ہے، اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اور مخلوق میں یہ فرق ہے، اللہ کے سوا ہر ایک کے لیے موت ہے، تو اللہ نے یہ ایک قاعدہ رکھا ہے۔ ایک لمحے کو سرکار کی روح مبارک حضور سے جدا ہوئی، لیکن حیات ختم نہیں ہوئی، حضور کی حیات ختم نہیں ہوئی، حضور زندہ تھے۔ چنانچہ قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو دفن کرنے والے صحابہ میں یہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے آخری بندہ تھا جو حضور کے قبر اطہر میں حضور سے جدا ہوا۔ تو جب میں قبر اطہر سے نکلا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، میں نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا۔ تو روح کا جدا ہونا، حضور سے جدا ہوئی ایک لمحے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روح کے دو مقام بیان فرمائے۔ عالم ارواح میں روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ برے لوگوں کی روحوں کو کہاں؟ سجین میں رکھا جاتا ہے، جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ اور پاکیزہ لوگوں کی روحوں کو اللہ علیین میں رکھتا ہے، اعلیٰ مقامات میں رکھتا ہے۔ تو علماء حدیث نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ایک دفعہ نکالا گیا اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے، تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہو جائے۔ اللہ وہ ہے جسے موت نہیں، اللہ کی مخلوق وہ ہے جس کی سب کی موت ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ موت کو بھی موت دے دے گا، اپنے دست قدرت سے ذبح کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ان معنوں میں نہیں ہوئی، روح قبض کی گئی ہے، موت کا وعدہ پورا کیا گیا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک تیرے اللہ کا وعدہ سچ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پوری دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ لیکن حیات حضور کی ایک آن کو بھی منقطع نہیں ہوئی، حضور کی حیات مبارکہ ایک لمحے کو بھی منقطع نہیں ہوئی۔ حضور کی بات تو بڑی ہے، ہم آپ کے سامنے دو تین حدیث شریف سے حوالے پیش کرتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، 3 تابعین تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ اب روح نکلنا اور زندگی کا ہونا، یہ اس حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ روح کا نکل جانا یہ موت کا قطعی اور حقیقی حکم نہیں ہے، یہ حقیقی موت نہیں ہوتی، یہ ایک عادی موت ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح موت وارد کرتا ہے۔ تو 3 تابعی تھے، تینوں بھائی تھے، مسعود بن حراش، ربعی بن حراش اور ربیع بن خراش، تینوں بھائی۔ ایک دن تینوں بھائی آپس میں بیٹھے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تو ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ مسعود کہنے لگے کہ بھئی جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے، میں تب تک کبھی ہنسوں گا نہیں۔ دنیا میں رہ کر ہنسنے کی جگہ کیا ہے؟ جس کو عذاب کا خوف ہو وہ کیسے ہنسے؟
کیوں کر ہنسے؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد مسکرانا چھوڑ دیا. لوگ ان سے کوئی دل لگی کی بات کریں تب بھی وہ مسکراتے نہیں تھے. ان کے بھائی ربیع اور ربیعہ بن حراش، یہ دو بھائی، انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم سوائے شرعی ضرورت کی کلام کے ہم آپس میں کلام نہیں کریں گے جب تک کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیں گے. اس کے بعد یہ کسی سے کلام نہیں فرماتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے. زمانہ گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا، موت پر حق ہوئی، ان پر موت وارد ہو گئی. مسعود بن حراش کا انتقال ہوا، سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا. اب غسال ان کو غسل دے رہا ہے، غسل دینے والا ان کو غسل دے رہا ہے، اور یکا یک انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا. اور جتنی دیر ان کو غسل دیا جاتا رہا اتنی دیر، نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے کام لگا ہوا ہے کھانسی. تو جتنی دیر ان کو غسل دیا جاتا رہا اتنی دیر یہ مسکراتے رہے، اور اسی مسکراتی حالت میں ان کو دفن کیا گیا. اب مسکرانا ایک عمل ہے، اور اب عمل جو ہے یہ حیات کی دلیل ہے. معلوم ہوا کہ روح نکل جانے سے موت نہیں جاتی، موت نہیں آتی، بلکہ حقیقی زندگی وہ ہوتی ہے روح نکل بھی جائے تب بھی حیات اس کے اندر موجود رہے. اور ربیعہ بن حراش کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کو جب وقت آیا، ان کو اتفاقاً ایک جنگ میں دونوں شہید ہو گئے، دونوں کو تختوں پر لٹایا گیا. اب یہ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. غسال ان کو غسل دے رہا ہے اور یہ آپس میں کلام کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ روح کے نکل جانے سے موت حقیقی وارد نہیں ہوتی، حیات موجود ہوتی ہے. روح اگرچہ نکل جائے، روح نکل جائے تب بھی حیات موجود ہوتی ہے. یوں ہی ایک اور واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے اور متعدد روایتوں سے روایت کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک خشک کھجور کا تنا تھا جسے ٹیک لگا کر درسیہ کرتے تھے. استن حنانہ، ستون حنانہ، آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ موجود ہے. اس کی جگہ پر وہ ستون لگایا گیا ہے. وہ ایک کھجور کا خشک ٹہنا تھا، اس کی لکڑی تھی، سرسبز بھی نہیں تھا، اس کی جڑیں بھی نہیں تھیں. حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے غلاموں میں ایک اعلیٰ نجار ہے، کارپینٹر ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے لیے ممبر شریف بنوا دوں. سرکار نے اجازت دے دی، انہوں نے ممبر بنوا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا جمعہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ استن حنانہ، اس کھجور کا خشک تنا ایسے بلک بلک کر رویا جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے. اور اتنا رویا کہ ہمیں لگا کہ ہمارے دل بھی غم سے پھٹ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اترے اور اس کو گلے لگایا، اور حضور نے اس کو ایسے تھپکیاں دی جیسے بچے کو تھپکیاں دی جاتی. جب وہ چپ ہو گیا، سرکار نے فرمایا کہ اے کھجور کے درخت، تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور جنتی لوگ تیرا پھل کھائیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ جنت میں لگا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قبر کھدوائی اور اس کو دفن کیا اور جنت میں لگا دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کھجور کے درخت کی آواز کو سن کر ہم حیران و متعجب ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے، انسان میں تو طبعی طور پر حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ مر بھی گیا تو امکان ہوتا ہے، لیکن کھجور کا خشک تنا جس کی جڑیں بھی نہ ہوں وہ غم فراق نبی میں روئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ کروائیں. رونا ایک عمل ہے. حضور کے فراق میں رونا معلوم ہوا کہ وہ پہچانتا بھی تھا اور اس کے محسوسات بھی تھے، اور محسوسات زندگی کی دلیل ہے. فلہذا زندگی اور چیز ہے، روح کا نکل جانا ایک اور چیز ہے. روح کا نکل جانا ایک اور چیز ہے. اور ایک اور سنیے، ایک اور تابعی ہیں جابر رضی اللہ عنہ. ایک جابر صحابی ہیں، ایک جابر جو ہیں وہ تابعی ہیں. اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ بزرگ کا زمانہ گزر گیا، یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس آ کر مسلمان ہوئے. اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر کا زمانہ پایا، پھر حضرت عمر کا زمانہ پایا، اور پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ پایا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب انہوں نے پایا تو ان کی حکومت کے چوتھے سال ان کا وصال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ تو ان کو جب تخت پر لٹایا گیا غسل دینے کے لیے، اس وقت انہوں نے کہا احمد اول فی الکتاب، احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام نامی، احمد کتاب میں اول ہیں سب سے پہلے۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر فی الکتاب الاول، ابو بکر بھی پہلی کتاب میں ہیں، عمر فی الکتاب الاول۔ اور اس کے بعد کہا کہ 4 سال گزر گئے، 2 سال رہتے ہیں، اس کے بعد دنیا دیکھے گی۔ یہ کہا اب یہ حضور کے غلام ہیں، تابعی ہیں، حضور کی زیارت نہیں کی ہوئی، لیکن وفات کے بعد انہوں نے فصیح عربی میں کلام کیا، حاضرین نے سنا، لیکن مطلب کسی کو سمجھ نہیں آیا، اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ وقت گزر گیا، 2 سال انہوں نے کہا تھا 2 سال کے بعد تم لوگ دیکھ لو گے۔ 2 سال کے بعد بئر روما کے کنارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری، حضور کی مہر مبارک جو انگوٹھی پہ کندہ تھی، محمد الرسول اللہ جس پر لکھا تھا، وہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے حصے میں آئی، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور وہ کسی کو خط لکھتے تھے تو اس پر وہ مہر کرتے تھے، وہ لگائی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 4 سال ان کے پاس وہ انگشتری رہی، اور ان کا 2 سال رہ گئے، اس کے بعد تم لوگ دیکھ لو گے۔ اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئر روما کے کنارے بیٹھے ہوئے اس کو انگلی میں گھما رہے تھے کہ وہ انگوٹھی انگلی سے نکلی اور کنویں میں گر گئی۔ وہ انگلی کے اندر جو انگوٹھی تھی گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس کی ہوئی تھی، حضور کے مس کرنے کی وجہ سے اس کی برکت سے نظام حکومت صحیح چل رہا تھا۔ اس انگوٹھی کا جدا ہونا تھا کہ پھر فتنوں کے دروازے کھل گئے، اور اس کے بعد ایسے فتنے آئے کہ امت ابھی تک انتشار کا شکار ہے اور قیامت تک انتشار کا شکار رہے گی۔ معلوم ہوا کہ وہ جو نظام حکومت صحیح چل رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری کے برکت سے چل رہے تھے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کے غلاموں کی بھی روح نکل گئی، زندگی نہیں گئی، روح نکل گئی، زندگی نہیں گئی، حیات موجود ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسا ہے، یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ حضور کو دنیا کے احوال کی خبر نہیں، دنیا کے معاملات کی خبر، جب ان کے اندر حیات ہے اور وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر بندے کی حسن نیت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جن کو اہل حدیث حضرات بہت مانتے ہیں، بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ خراسان کی ایک خاتون تھی جو سیدہ تھی، ایک سید خاتون تھی خراسان کی رہنے والی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2-3 چھوٹی بچیاں تھیں اس کی، اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا، سید ذات تھے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ ترک وطن چاہیے، وطن چھوڑ دیں۔ ترک وطن کر کے وہ نیشا پور جا پہنچے، نیشا پور یا سمرقند، ان 2 علاقوں میں سے ایک نام انہوں نے لیا ہے۔ اس علاقے میں پہنچے، وہاں اجنبی تھے، تو انہوں نے اس خاتون نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں مالدار شخص کون ہے، یہاں کا دولت مند شخص کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے 2 رئیس ہیں، 2 آدمی بڑے رئیس ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، تو یہ 2 دولت مند ہیں۔ اس نے کہا کہ میں مجوسی کے پاس کیوں جاؤں، میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے پاس کیوں نہ جاؤں۔ وہ ان کے پاس پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا، غلام آیا، اس نے کہا کہ مالک کو جا کر کہو کہ تیرے نبی کی بیٹی ایک آئی ہے، تیرے نبی کی اولاد میں سے ایک آئی ہے، اور وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، یہاں پردیسی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ رہنے کو ٹھکانہ ہے، اس کے رہنے کا بندوبست کر دے اور اس کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر دے۔ تو اس مالدار آدمی نے کہا کہ بھائی بڑے سید آئے اور بڑے گئے، کتنے خود ساختہ سید ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اسے کہو اگر سید ہے اپنا نسب نامہ دکھائے۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنا شجرہ نسب پاس رکھا کرتے، انہوں نے کہا کہ وہ شجرہ دکھائے تب میں مانوں گا کہ سید ہے۔ خاتون نے کہا کہ میں دیار غیر میں پردیس میں آئی ہوئی ہوں، میرے پاس تو شجرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسے نہیں مانتا، بڑے آتے ہیں بڑے چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت جو ہے کیونکہ مسلمان تھی، سید زادی تھی، حافظ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ اگلے جو رئیس تھا اس کے گھر کے قریب خالی جگہ تھی،
انہوں نے رات کو وہاں پڑاؤ کیا، ان ماں بیٹیوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا، اور اس دن اتفاق سے اس مجوسی کے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی تھی۔ دنیا میں اسلام ہمارے نبی وہ دین لے کر آئے ہیں جو اتنا افراط و تفریط سے بچا ہوا دین ہے، دین اوسط ہے، دین وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں اللہ نے یوں ہی امت وسط بنایا ہے، امت معتدل بنایا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھانجی اور بھتیجی سے بھی نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، عیسائیوں کے ہاں چاچا اور پھوپھی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور مجوسیوں کے ہاں سب سے عمدہ نکاح ہوتا ہے جو بہن اور بھائی میں آپس میں کر دیا جائے۔ آتش پرستوں میں، مجوسیوں میں سب سے عمدہ نکاح وہ ہوتا ہے جو بہن اور بھائی میں کیا جائے۔ اس رات اس کے بیٹے اور بیٹی کی باہمی شادی تھی، تو اس نے بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا، بہت بڑا اہتمام کیا، کھانے کھلائے۔ اب کھانوں کی خوشبو گئی ان سید زادیوں کو بھی، اب ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ وہ جب کھانا وانا کھلا کے اپنی چھت پر جا کر سو گیا تو اس کو باتیں کرنے کی آواز آئی، اس کو باتیں کرنے کی ساتھ کے پلاٹ سے آواز آئی، تو وہ بچیاں کہہ رہی تھیں اماں کتنا کھانا انہوں نے ضائع کیا ہے، کاش ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دیتے۔ تو وہ بے قرار ہو گیا، وہ بے قرار ہوا، اس نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ ساتھ جا کر دیکھو کون۔ اس نے کہا کہ اس طرح ایک عورت ہے اور 2 اس کی بچیاں ہیں، وہ وہاں پر رہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہوں گے کوئی پردیسی بھکاری کون ہوں گے، اللہ جانے، صبح ان کا احوال دیکھیں گے۔ اب رات کا وقت تھا، رات کے وقت میں اس مسلمان نے خواب دیکھا، مسلمان نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اور جنت کے اندر اس کو ایک محل نظر آتا ہے، اور محل کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے، حضور خود قیام فرما ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ کا امتی ہوں، مجھے آپ اندر جانے دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کر، تحریر پیش کر۔ اب کیا تحریر دیتا؟ فوراً ذہن میں وہ خیال آیا، وہ چھناکا ہوا، اور یہ صبح دم نکلا تلاش کرتا ہوا، دوڑا اور لوگوں سے پوچھا کہ اسی طرح ایک عورت آئی تھی اور بچیاں آئی تھیں، وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مجوسی کے پاس ہیں، مجوسی کے گھر کے پاس۔ اور ادھر مجوسی کا معاملہ یہ ہوا کہ صبح جب یہ اٹھا اور اس نے ان کو بلوایا، پتہ کرایا، تحقیق کے حال کی، پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، اور ہم یہاں دیار غیر میں ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں۔ اس نے ان کو نہلایا دھلایا، ان کو رہائش مہیا کی، ان کا عمدہ طریقے سے انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اور اس کے بعد دوسری رات آئی تو اس نے خواب دیکھا، اور اس نے بچیوں نے کہا کہ تو نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اپنے نانا جان سے تیری سفارش ضرور کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف ہوا۔ حضور نے کہا کہ تو نے میری اولاد پر احسان کیا، ہم تجھے بدبخت نہیں رہنے دیں گے، کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ یہ مسلمان ہو گیا۔ صبح جب یہ اٹھے تو اس کے بیٹا اور بیٹی دونوں آئے۔ یہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی یہ بڑے محدث ہیں اور بڑے محتاط محدث ہیں۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ صبح ہوئی تو وہ شخص اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بلایا، اس نے کہا کہ بچوں میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹے اور بیٹی نے کہا ابا جان ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہماری طبیعتوں میں اللہ نے ایسی نفرت پیدا کر دی کہ ہم میاں بیوی کا تعلق بنا ہی نہیں سکے، ہمارا ایک دوسرے کی طرف دل جاتا ہی نہیں تھا، ہم نے کوئی تعلق بھی قائم نہیں کیا، تو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس کی پوری اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ وہ مسلمان ڈھونڈتا ڈھانڈتا ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ جناب وہ میرے مہمان آپ کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا جی کیسے مہمان؟ وہ تو میرے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تیرا کیا تعلق، تو مجوسی ہے، وہ ہمارے نبی کی امتی ہیں، ہمارے نبی کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے تو بن دیکھے کا سودا کیا تھا، تو دیکھ کر سودا کرنے آیا ہے، جا چلا جا، میں بھی اور میرے سارے بیوی بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کا دنیا سے پردہ ہو گیا ہے۔ 23 سال کے لیے اللہ احسان فرمائے، اتنا بڑا اعزاز دے دے۔ حضور کی ہماری طرح کی زندگی حیات ہے، حضور کی وفات ہماری طرح ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شخص آ کر ہمیں کہے السلام علیکم، ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام، تو نماز پڑھنے والے کی نماز گئی۔ اور نماز پڑھنے والے کی نماز ہوتی نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے السلام علیک ایھا النبی۔ اور عربی تھوڑی سی جاننے والے یہ جانتے ہیں
کہ یا نبی، یا کہنے میں دوری مراد ہوتی کہ دور ہو نا، اسے کہا جاتا ہے تعال یا فلان، اے دور والے شخص یہاں آؤ. ایھا سامنے والے کو کہا جاتا ہے. تو ایھا النبی بالکل حاضر تصور کر کے ملا علی قاری فرماتے اس حدیث کی شرح میں کہ نمازی نے السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے تصور کرے اور حضور کو سلام پیش کرے. تو ہمیں کوئی سلام میں جواب دے دے اس کی نماز ٹوٹ جائے، اور ہماری نماز نہ ہو جس کو ہم نبی کو سلام نہ کریں، ہماری نماز ہی نہ ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہماری وفات کی طرح نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہم جیسے زندوں سے 1000 گنا زیادہ زندہ ہیں. تمام کائنات کے احوال کو مشاہدہ کرتے ہیں. نور الدین زنگی کا واقعہ آپ نے کتنی دفعہ علماء سے سنا ہے. جن کو بھی دین سے ذرا سا شغف ہے انہوں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی بدبختوں کا چہرہ دکھا کر کہا تھا کہ یہ مجھے اذیت دے رہے ہیں، ان سے نجات دو. 3 دن حضور نے فرمایا تھا. حضور کو ان یہودیوں کا پتہ کیسے لگا؟ اور حضور کے اختیار تو دیکھیے کہ رسول اللہ نے ان کا نام بتایا، ان کے حلیے بتائے، ان کے حلیے بھی دکھائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری آپ کی اس لحاظ سے کوئی نسبت نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حیات سے زیادہ حیات رکھتے ہیں. کلمہ ہمارا یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کانا محمد الرسول نہیں کہا کہ حضور تھے رسول. کانا ہوتا ہے ماضی کا صیغہ. جیسے کہ قبر والوں میں سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ ہماری مثل تھے. قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائیں، زندگی دینے کے لیے بلائیں. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے ان کو آواز دی، آنے میں ان سے تھوڑی دیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا کہ تو نے رب کا حکم نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں بلائیں تمہیں زندہ کرنے کے لیے. اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ تو کسی کو پکارتا نہیں ہے، اللہ نے تو کسی کو آواز نہیں دی. اللہ کا پکارنا رسول کا پکارنا ہے، یعنی رسول کا پکارنا گویا اللہ نے تمہیں پکارا ہے اور تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں. گویا تم حضور کے ساتھ آ کر باتیں کرتے تو بھی تم نماز میں تھے، تمہاری نماز باطل نہیں ہونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرنے سے نماز سے خارج بندہ نہیں ہوتا. تو نے سنا نہیں اللہ کا یہ حکم؟ انہوں نے کہا یا رسول مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی، اگرچہ اب یہ پھر ایک الگ بحث نکل آئے گی، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے اعتبار سے ہماری طرح کے انسان تھے بمعنی مخلوق کے، لیکن بشر حافی سے پوچھیے بشر حافی کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. بشر حافی دونوں طریقے سے ان کا نام لیا جاتا ہے. تو بشر حافی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ بھی بشر تھے. اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. تو رسول اللہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، رسول اللہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، لیکن رسول اللہ بشر ہیں خوشخبری والے. اللہ نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بشیر بنا کر بھیجا ہے. حضور بشر ہیں بشیر والے اور ہم بشر ہیں شر والے. با شر، ہمارے ساتھ شر لگا ہوا ہے. اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں کہ کوئلہ بھی کاربن کی قسم ہے اور ہیرا بھی ایک کاربن کی قسم ہے. اب اوریجن کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ان کی فزکس ان کی کیمسٹری ایک ہی ہے، لیکن کوئی عقل کا اندھا بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہیرا اور کوئلہ برابر ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور حضور کی نورانیت، یہ بحث بھی لازمی چھڑ جاتی ہے. نور اور بشر، ایک بات تو یہ یاد رکھیے، نور اور بشر آپس میں ضد نہیں ہے. عربی میں ایک کلیہ ہے الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. گورا کالا، گورے کے مقابل کالا ہوتا ہے. کسی شخص نے کسی کالے کو نہ دیکھا ہو
گورے کو ہی دیکھا ہو اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ کالا ہوتا کیا. جو افریقہ سے کبھی باہر گیا نہ ہو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ گورا اور گندمی کیا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. فلاں مکان 50 فٹ بلند ہے، بھئی کس چیز سے بلند ہے؟ زمین سے بلند ہے. کوہ ہمالیہ پہاڑ اتنے 1000 فٹ بلند ہے، کس چیز سے بلند ہے؟ سطح سمندر سے بلند ہے. بلندی کا تصور نشیب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور نشیب کا تصور کہ یہ کنواں 100 فٹ گہرا ہے، کس چیز سے گہرا ہے؟ سطح زمین سے 100 فٹ اندر ہے. چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اور نور کی ضد ظلمات ہے، نور کی ضد بشر نہیں ہے. نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور و بشر کا جھگڑا بنتا ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دونوں کا بیان کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور جو شیطان ہیں ان کے جو ولی ہیں وہ ان کو اندھیروں سے روشنی سے اندھیروں کی طرف گھیر کے لاتا ہے. تو نور کی جو ضد ہے وہ ظلمات ہے. کوئی اشقا شخص جو ہے وہ رسول اللہ کو اندھیرا نہیں کہہ سکتا، ظلمات نہیں کہہ سکتا. جب ظلمات نہیں ہے تو نور ہے. بشر کی ضد ہے جن، بشر کی ضد ہے جن، جن و بشر، جن اور بشر. اور بشر اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کی جلد ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں محدثین نے بیان کیا، آپ نے علماء سے سنا کہ حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پہ نہیں پڑتا تھا، اور حضور کا قدم مبارک کا نشان زمین پہ نہیں پڑتا تھا. یہ آپ کی نورانیت کی دلیل ہے. اور حدیث کی بعض کتابوں میں ہے کہ حضور کا سایہ بھی پڑتا تھا، حضور کا نقش پا بھی بنتا تھا ریت پہ. تو علماء نے دونوں حدیثوں میں مطابقت یہ پیش کی. حضور نور ہیں، حضور سب سے زیادہ لطیف ہیں. حضور کے جسم میں اقدس کا سایہ نہیں تھا، لیکن حضور جو لباس پہنتے تھے وہ کثیف تھا. جب لباس پہن کر باہر نکلتے تھے تو آپ کا سایہ دیکھا گیا. لباس کا سایہ ہوتا تھا، آپ کے ذات مبارک کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یوں ہی جب آپ جوتے اتار کر نالین شریف اتار کر چلتے تھے تو قدموں کا نشان نہیں بنتا تھا، اور جب نالین شریف پہن کر چلتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان بنتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت جو ہے وہ نور ہے. اصلیت نور ہے اور صفت بشریت ہے. لوگوں نے الٹا کر لیا. لوگوں نے کہا کہ حضور کی بشریت اصل ہے اور نورانیت حضور کی صفت ہے کہ نور ہدایت ہے. یہ سمجھوں کا جو الٹ پھیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اس نے لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیوں میں ڈال دیا. حدیث ہے، حد تبادر کو پہنچی ہوئی ہے، اول ما خلق اللہ نوری. آپ نے ہزاروں دفعہ سنی علماء سے، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور بڑی معروف حدیث ہے، اور حدیث فنی اعتبار سے صحیح حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی روح اور جسم کا ملاپ نہیں ہوا تھا، میں تب بھی نبی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس وقت تو بشر نہیں تھے، عالم ارواح میں بشر تو نہیں تھے، نور تھے. تو نورانیت آپ کی اصلیت ہے، بشریت آپ کی صفت ہے. بشریت آپ کی صفت ہے، نورانیت آپ کی اصل ہے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک ہے، گوشہ مبارک شہید ہوا. اب یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا. ہمارے استاد غزالی زمام، راضی دوران، بیہقی العصر، علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دندان مبارک اگر شہید مانا جائے تو حضور کے حسن میں کمی واقع ہو جانی چاہیے، پھر حضور محمد نہ رہے. یہ صفت محمد کے مخالفت ہے کہ حضور کا دانت گر جائے. جب کسی انسان کا دانت سامنے کا گر جائے آپ بتاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حسن میں کمی آ جاتی ہے. فرمایا حضور کا حسن میں کمی نہیں آئی، بلکہ دندان کا ایک کونا، ایک گوشہ مبارک شہید ہوا. فرمایا کہ اس سے حضور کے حسن میں کمی نہیں آئی بلکہ حضور کے نورانیت ظاہر ہو گئی. وہ جو بشریت نے جامہ پہنا ہوا تھا،
دندان مبارک کے اس گوشے سے نکل گیا. چنانچہ حدیث صحیح ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سوئی سے سلائی کر رہی تھی, میری سوئی گر گئی اور اندھیرے میں مل نہیں رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ آپ گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے. چنانچہ اس کے بعد جب حضور گھر میں داخل ہوئے آپ کی مسکراہٹ سے گھر روشن ہو گیا اور میں نے گری ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر دی. تو حضور کی اصلیت نورانیت ہے. جامع ترمذی کی حدیث عالم ارواح میں بھی کنت نبیا, متعدد مضامین سے بیان ہو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, آدم کا بھی آٹا بھی نہیں گوندا گیا تھا, مٹی بھی گوندی نہیں گئی تھی, میں تب بھی نبی تھا. تو اس وقت بشر تو نہیں تھی. تو اصلیت نور ہے, بشریت صفت ہے. اسی طرح رحمت آپ کی صفت ہے. اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں, صفت موصوف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. صفت موصوف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. مثلا کوئی شخص سچا ہے, یہ اس کی صفت ہے. وہ سچا شخص نہ رہے تو کس کو سچا کہیں گے؟ اگر کوئی شخص بڑا بہادر ہے, یہ اس کی صفت ہے, وہ شخص نہ رہے تو کس کو بہادر کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ تھا کبھی بہادر تھا, اب تو نہیں ہے. تو صفت اپنے موصوف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. رحمت آپ کی صفت ہے اور آپ صفت کے ساتھ متصف ہیں. آپ موجود ہیں تو آپ کی صفت موجود ہے. اگر آپ صفت نہیں ہیں تو موصوف بھی موجود ہے. موصوف کے بغیر صفت قائم نہیں رہ سکتی. اسی طرح نبوت و رسالت, حضور نبی ہیں, حضور رسول ہیں. نبوت اور رسالت آپ کی صفت ہے. نبوت اور رسالت قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ رسول کو زندہ نہ مانا جائے. نبوت اور رسالت یہ صفتیں ہیں نا, یہ نبی کی صفت ہے, یہ رسول کی صفت ہے نبوت اور رسالت. تو صفت اپنے موصوف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. سورج ہے تو روشنی ہے, سورج ہے تو روشنی ہے. سورج کو اگر بادل ڈھانپ لے تب بھی سورج کی روشنی ہوتی ہے. اب ہمیں سورج نظر نہیں آ رہا, روشنی نظر آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ظاہر بینوں کو نظر نہیں آ رہے, لیکن حضور موجود ہیں تو حضور کی نبوت بھی موجود ہے, حضور کی رسالت بھی موجود ہے, اور تا قیام قیامت حضور کی نبوت و رسالت موجود ہے. صفت موصوف کے بغیر نہیں رہ سکتی. نبوت و رسالت نبی کے اور رسول کے بغیر نہیں رہ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کی صفت رحمت بھی باقی ہے. جہاں چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں تصرف جس کے حق میں چاہتے ہیں فرماتے ہیں. جہاں چاہتے آتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں حکم فرماتے ہیں. بلکہ ایک کتاب ہے تاریخ دارالعلوم دیوبند, جب دارالعلوم بنایا دیوبند والوں نے, دیوبند جگہ ہے ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں, تاریخ دارالعلوم دیوبند ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جب مدرسہ بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے رات کو ان کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی, انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے کمروں کی ترتیب بتائی کہ ادھر سے ادھر تک, ادھر سے ادھر تک یوں کمرے بنے گے, یوں بلاک بنے گا, یوں بلاک بنے گا. اور حضور اردو میں ہدایات دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیوبند سے سیکھی. اور صبح جب کہتے ہیں کہ ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کمروں کے نشانات لگے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہمیں بتائے. اب سچ جھوٹ ان کا وہ جانے, لیکن یہ عقیدہ دیکھیے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ حضور حیات ہیں, تصرف فرماتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں نشان بھی لگاتے ہیں. امام شرف الدین بصیری کا قصیدہ کس کو بولتا ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کس کو بولتا ہے؟ اس کی شان نزول بھی سب کو پتا ہے کہ سرکار نے یہ قصیدہ جب سنا, سرکار ان کے پاس تشریف لائے, کہا کہ بصیری شرف الدین وہ ہمیں قصیدہ سناؤ. کہا یا رسول اللہ وہ کون سا قصیدہ, فالج ہو گیا, ٹھیک نہیں ہوتے تھے, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, آج بھی قریباً یہ لا علاج مر ہے, مفلوج ہو جاتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ کون سا قصیدہ, نوابوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے. کہا نہیں وہ جو تو نے بھی کسی کو نہیں سنایا, جو ہماری شان کے لیے تو نے لکھا. جب سنایا حضور نے ان کو چادر مبارک عطا فرمائی. صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ کمرے کے اندر خوشبو ہے, جسم تندرست ہو گیا, اور وہ چادر, وہ رضا مبارک وہاں پر موجود ہے. بردہ چادر کو کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد
شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہندوستان کے اندر فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی ہندیہ کے نام سے معروف ہے، فقہ حنفی کا سب سے بڑا فتویٰ، سب سے مستند فتویٰ ہے، فتاوی عالمگیری کے نام سے معروف ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے مرتب کروایا تھا، 100 سے زیادہ علماء کا بورڈ بنایا جنہوں نے فتاوی عالمگیری مرتب کی۔ تو ان کے والد شاہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم یہ صدر مجلس تھے، علماء کی کونسل کے سربراہ تھے، انہوں نے وہ فتاوی مرتب کیا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنے والد کے احوال میں کہ میرے ابا ہر سال میلاد شریف کروایا کرتے، ہر سال میلاد کرواتے تھے اور اس میں خوب خیرات کیا کرتے تھے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا کہ میرے ابا کے پاس پیسے نہیں تھے، اور میلاد شریف کا موقع آ گیا۔ ابا نے بڑی کوشش کی، دائیں بائیں سے پیسے اکٹھے کرنے کے نہیں ہوئے، گھر کی خواتین سے بچوں سے ایک ایک پائی اکٹھے کر کے تو انہوں نے کہا کہ